السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے دل کے زخم۔ اور آپ لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ ان دنوں میں 12 سال کی تھی، ہر فکر و غم سے آزاد تھی، اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول، بس یہی زندگی تھی۔ میں نے 5ویں پاس کی تھی کہ ہمارے خاندان میں ایک دھماکہ خیز واقعہ ہو گیا۔ منجلے ماموں اصغر نے پہلی بیوی اور 4 بچوں کے ہوتے ہوئے ایک تھیٹر ایکٹریس کی لڑکی چمن آرا سے شادی کر لی۔ یہ امر سارے خاندان کے لیے افسوسناک تھا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں زمانے کے ہر پیچ و غم سے نہ بال نہ ممانی کے دیدار کو بے قرار تھی۔ خاندان والوں کے مخالفت اور بڑی بیوی کے ڈر سے ماموں نے چمن ممانی کے لیے ہمارے گھر سے قریب ایک مکان لے لیا۔ نئی ممانی کو اکیلا چھوڑنا اب ان کی مجبوری تھی، کیونکہ خاندان نے ان کی دوسری بیوی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر کب تک وہ چمن کے گھٹنے سے لگے رہتے؟ مرد کو فکر معاش کے لیے تو گھر سے نکلنا ہی پڑتا ہے۔ ممانی کے لیے ایک تو یہ محلہ نیا تھا، دوسرے وہ اکیلے رہنے سے بوکھلا جاتی تھی۔ ماموں سے کہتی کہ گھر پر ہی رہو، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس طرح وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ایک دن وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس گئے تو چمن آرا بیگم کو ہمارے پاس چھوڑ گئے۔ وہ بظاہر ایک اچھی خاتون لگی۔ ایک ہی رات میں وہ ہم سے مانوس ہو گئی۔ اصغر ماموں ایک دن کا کہہ کر گئے تھے، لیکن 2 دن لگا دیے، کیونکہ ان کی پہلی بیوی دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ یہ وقت ان کی نئی نویلی بیگم نے امی سے اور مجھ سے باتیں کر کے گزارا۔ امی سے وہ بار بار کہتی کہ باجی ماں باپ سے رشتہ توڑ کر ان کے پیچھے آ گئی ہوں، اب تو آپ لوگ ہی میرے اپنے ہیں، آپ میرے ساتھ دیں ورنہ اور کہاں جاؤں گی۔ تبھی امی نے ممانی کو گلے لگا لیا اور کہا، تم آج سے مجھے اپنی بہن سمجھو، جب کوئی مشکل ہو مجھے بتاؤ گی، میں ہر طرح سے تمہارا ساتھ دوں گی، خود کو اکیلا مت سمجھو۔ اگلے دن ماموں آئے۔ امی سے کہا کہ کل سے میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں اور چمن آرا اکیلی رہنے پر تیار نہیں، آپ نمرا کو اس کے پاس رہنے کے لیے بھیج دیں، اس کا اسکول ویسے بھی ہمارے گھر کے قریب تھا۔ امی نے مجھے ماموں کے ہمراہ بھیج دیا۔ چمن آرا ممانی خوش ہو گئی، اچھے طریقے سے مجھے خوش آمدید کہا۔ اب وہ سارا دن مجھ سے مزے کی باتیں کرتی رہیں۔ ماموں کام پر چلے جاتے، میری اسکول سے چھٹیاں تھیں تو ہم کو باتیں کرنے کا بہت وقت ملتا تھا۔ ہم مل کر کچن سنبھالتے اور کھانا پکاتے۔ ممانی اپنے بچپن کے قصے سناتی اور میرے ساتھ اچھا وقت گزارنے کی کوشش کرتی۔ اسکول کھلے تو پڑھائی کا مسئلہ درپیش ہوا۔ مجھے حساب کے سوال سمجھ نہیں آتے تھے۔ ماموں تو صبح آفس چلے جاتے، ان کے پاس وقت کہاں تھا کہ مجھے ریاضی سمجھاتے، اور چمن آرا کو ریاضی نہیں آتی تھی۔ البتہ انہوں نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا کہ مجھے پڑوس میں ٹیوشن لگوا دی اور میں ہنا باجی سے پڑھنے ان کے پاس جانے لگی۔ ہنا باجی کے والد ٹھیکیدار تھے، وہ گھر پر نہ رہتے تھے۔ ان کے لڑکے بھی دوسرے شہر ہوتے، والدہ ہی گھر پر ہوتی۔ ہنا باجی اپنی والدہ کے ساتھ گھریلو امور انجام دیتی۔ ان کے پاس کافی وقت ہوتا تھا، تبھی وہ مجھے بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتی تھی۔ ایک دن جب میں پڑھ چکی اور گھر جانے لگی، باجی نے کہا، ٹھہرو نمرا، ابھی مت جاؤ، آؤ چھت پر چلتے ہیں، دیکھو تو کتنا اچھا موسم ہے۔ ابھی ہم چھت پر جا کر بیٹھے ہی تھے کہ کسی مردانہ آواز نے ان کو پکارا، ہنا دیکھو میں آ گیا ہوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک نوجوان باجی سے گلے مل رہا تھا۔ باجی بھی وفور جذبات سے کھل اٹھی تھیں۔ ارے ذیشان، تم کب آئے؟ وہ خوش ہو کر بولی۔ میں حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، نمرا یہ میرے بھائی ہیں، حیدرآباد میں ملازمت کرتے ہیں۔ میں نے ذیشان کی طرف دیکھا تو پلک جھپکنا بھول گئی، وہ بھی مجھے شش و پنج میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت
खूबसूरत थी। तुम जाओ निमरा, बड़े दिनों बाद मेरा भाई आया है, तुम कल और परसों मत आना। 2 दिन तुम्हारी छुट्टी है। मैं वहाँ आई मगर 2 आंखें मेरे साथ साथ जैसे मेरे ताक़ब में दरवाजे से गली तक आ गईं। ये आंखें मेरे दिल में खुब गई थीं। घर आकर अब ये 2 आंखें मुझे दरो दीवार से झांकती महसूस हुईं, लेकिन मुझे मालूम ही ना था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ममानी को भी बताया कि हिना बाजी का भाई आया हुआ है और उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ये आंखें मुझको घर में इधर उधर बिखरी नजर आती हैं। मेरी बात सुनकर ममानी एक खास अदा से मुस्कुरा दी। तीसरे दिन जब मैं पढ़ने बाजी के घर पहुंची, वो इनके पास बैठा हुआ था। मैंने सलाम किया, वो बगैर जवाब दिए मुस्कुरा कर उठ गया। सलाम का जवाब बाजी ने दिया। थोड़ी देर बाद जब मैंने खिड़की की तरफ नजर डाली, मुझे गुमान हुआ कि 2 खूबसूरत आंखें मुझको खिड़की की ओर से देख रही हैं। तबीयत की खराबी का बहाना करके मैं वहाँ से लौट आई। घर आई तो कोई अजीब सी परेशानी भी मेरे ताक़ब में आई। एक ममानी ही मेरी राजदार थी। उनको बताया कि आज वो आंखें मुझको परेशान करने को पर्दे के पास मौजूद थी, तो उन्होंने कहा मेरा ख्याल है वो लड़का तुमको पसंद करने लगा है। एक रोज मैं ट्यूशन लेने गई तो हिना बाजी घर पर ना थी। कुछ देर मैं उनकी अम्मी के पास बैठी रही। घर आने लगी तो ज़ीशान ने कहा आओ मैं तुमको पढ़ा दूं। क्यों आज पढ़ाई का हर्ज करती हो? मैंने आंटी की तरफ देखा। वो बोली हाँ बेटी पढ़ लो। मैं पढ़ने को बैठ गई। उसने मुझे ज्यादा से ज्यादा सवाल समझाए। शायद वो ये चाहता था कि मैं कुछ और भी वक्त वहाँ रुकूं। अभी ज़ीशान के पास बैठी पढ़ रही थी कि हिना बाजी आ गई। बाकी जो कुछ रह गया था वो बाजी ने पढ़ा दिया। फिर आए दिन ये होने लगा कि बाजी घर पर नहीं होती मगर ज़ीशान मौजूद होता। वो मुझको पढ़ाने लगता और मैं बैठ जाती। आंटी ने एक दिन कहा बेटी तुम्हारे हिना बाजी को रोज बाजार जाना होता है। ज़ीशान से बड़े इनके भाई अरमगान की शादी के लिए कुछ खरीदारी करनी होती है, इसलिए वो मसरूफ हो गई हैं। मुझे ज़ीशान से कुछ शिकायत न थी मगर एक मसला था कि जब वो मेरी तरफ देखता तो नर्वस हो जाती। मैं इस अंदाज़े नजर से नाआशना थी, इसलिए उलझन होती थी। रफ्ता रफ्ता मैं इस अंदाज़े नजर की आदी हो गई। अब ये हाल था कि जिस रोज ज़ीशान ना होता दिल बुझ जाता। दिल हिना बाजी से पढ़ने में ना लगता और जल्द अज जल्द वहाँ से भागने की कोशिश करती। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।